السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستوں اور عزیز نوجوان بھائیوں، آج میں آپ لوگوں کے سامنے زکوٰۃ کے حوالے سے کچھ باتیں کرنے والا ہوں۔ چونکہ یہ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ چل رہا ہے اور دوسرے عشرے میں ہم لوگ زکوٰۃ وغیرہ نکالتے ہیں، صدقہ فطرہ وغیرہ نکالتے ہیں، لیکن آج میں زکوٰۃ کے حوالے سے بات کروں گا۔ پچھلے ویڈیو میں نے زکوٰۃ کے حوالے سے ایک واقعہ پیش کیا تھا حضرت ثعلبہ رضی اللہ عنہ کا۔ آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو ضرور دیکھا ہوگا، اگر نہیں دیکھا ہے تو آپ جا کر دیکھ لیں، سبق آموز واقعہ ہے۔ ہو سکتا ہے اس ویڈیو کو سن کر آپ لوگوں کے اندر جذبہ پیدا ہو جائے اور اپنے سونے چاندی مال تجارت اور جو کیش رقم ہے ان کو جمع کر کے جو نصاب بنتا ہے وہ آپ نکالنے والے بن جائیں۔ تو میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کو ہم لوگوں پر فرض فرمایا ہے، اور یہ زکوٰۃ جو ہے یہ غریبوں کا حق ہوتا ہے۔ مسکین، یتیم، مدرسے والے جو مستحق حضرات ہیں، یہ ان تک زکوٰۃ کو پہنچایا جائے، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم حساب کر کے زکوٰۃ کو پہنچائیں۔ اور اب تو غریب، مسکین، یتیم اور مدرسے والے ہم تک خود ہی پہنچ جاتے ہیں۔ تو تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو سنیں۔ آج میں آپ لوگوں کو یہ بتانے والا ہوں کہ زکوٰۃ کن کن چیزوں کی نکلتی ہے اور کتنی نکلنی چاہیے۔ یہ دو باتیں آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ میرے دوستو، زکوٰۃ 4 چیزوں پر ہے: سونے پر، چاندی پر، مال تجارت پر اور کیش رقم پر۔ کیش رقم جو ہے قرض سے مائنس کر کے جو بچ جائے اس پر زکوٰۃ ہے۔ میں سب کو الگ الگ کر کے بتا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ سونے پر بہرحال زکوٰۃ واجب ہے، فرض ہے۔ سونا چاہے آپ کے استعمال میں ہو یا نہ ہو، سونا جو ہے آپ کے پاس چاہے زیورات کی شکل میں موجود ہو یا پھر سکے کی شکل میں یا کسی بھی حالت میں آپ کے پاس موجود ہو، آپ پر زکوٰۃ واجب ہے۔ لیکن سونے کی جو زکوٰۃ ہے وہ 7.5 تولہ ہے، اور سونے کی زکوٰۃ اس وقت ہے جب آپ کے پاس سونے کے علاوہ کچھ بھی موجود نہ ہو، تھوڑی سی بھی چاندی نہ ہو، تھوڑا سا بھی مال تجارت نہ ہو، تھوڑا سا بھی کیش رقم باقی نہ ہو، تھوڑی سی بھی پیسہ نہ ہو، 1 روپیہ بھی نہیں، 8 آنے 4 آنے 1 پیسہ تک بھی آپ کے پاس سونے کے علاوہ موجود نہ ہو۔ تو اس صورت میں اگر آپ کے پاس 7.5 تولہ سونا ہے تو آپ پر زکوٰۃ واجب ہے، زکوٰۃ فرض ہے، ادا کریں گے۔ اگر نہیں ہے، کم ہے، تو پھر آپ زکوٰۃ نہیں دیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اور چاندی کا بھی مسئلہ اسی طرح ہے۔ اگر آپ کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، نہ تو سونا، نہ کیش رقم، نہ تو مال تجارت ہے، تو پھر آپ پر زکوٰۃ واجب ہے، فرض ہے، آپ اس کو ادا کریں گے۔ لیکن آپ کے پاس سونے کے ساتھ 7.5 تولہ سونا ہے، اس کے ساتھ آپ کے پاس تھوڑا سا کیش رقم ہے یا پھر جو مال تجارت ہے، کچھ بھی تھوڑا سا ہے، کیش رقم 5 روپے ہی کیوں نہ ہو، چاہے 5,000 یا 5 لاکھ روپے ہو، سونے کے ساتھ آپ کے پاس موجود ہے، تو اس وقت پھر سونے کا حساب نہیں ہوگا، سونے کا حساب بالکل نہیں ہوگا۔ آپ اس روپیے کو یا پھر مال تجارت کو سونے کے ساتھ ملائیں گے اور دونوں کی قیمت لگائیں گے، اور دونوں کی قیمت اگر 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو تو پھر آپ پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اور آج کل جو ہے 1 تولہ ہی 52.5 تولہ چاندی سے کہیں زیادہ ہو جاتا ہے، تو پھر آپ کو زکوٰۃ ادا کرنا پڑے گا، زکوٰۃ آپ دیں گے۔ مال تجارت کسے کہتے ہیں؟ مال تجارت اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے ایک پلاٹ خریدی اس نیت سے کہ یہ مہنگا ہو جائے گا تو میں بیچ دوں گا، تو زکوٰۃ اس پر ہے۔ اسی طرح آپ نے گاڑی خریدی اس نیت سے کہ آپ کا شو روم ہے، گاڑی خرید و فروخت کا کام کرتے ہیں، تو کسی قیمت پر کاروباری کے لیے آپ نے خریدی، نیت کاروباری کا ہے، بیچنے کا ہے، ارادہ ہے یہی، تو پھر اس پر زکوٰۃ ہے۔ اسی طرح بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس 10 سے 15 گاڑیاں ہوتی ہیں، لیکن ایک ہی گاڑی یا 2 گاڑی استعمال میں ہے، باقی جو گاڑیاں ہیں وہ سب جو ہے دکھاوے کے لیے ہے،
جو پیسے والے ہوتے ہیں، دولت والے ہوتے ہیں، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا ہے، دولت سے آراستہ کیا ہے، ان کے پاس بہت ساری گاڑیاں ہوتی ہیں لیکن استعمال میں نہیں ہوتی ہے، تو ان سب پہ زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ نیت یہ ہے کہ استعمال کے لیے، نیت استعمال کے لیے ہے، بیچنے کا ارادہ نہیں ہے، خرید و فروخت کا اس کا ارادہ نہیں ہے۔ اسی طرح آپ نے گھر بنائی اس نیت سے کہ میں اس کو بیچوں گا، بیچنے کے ارادے سے آپ نے گھر بنائی، لیکن بیچ میں یہ ارادہ بدل گیا کہ نہیں میں اس کو استعمال کروں گا، تو پھر اس پہ بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح آپ نے گھر بنائی اس نیت سے کہ میں اس کو استعمال کروں گا، شروع میں استعمال کا ارادہ بنا، نیت یہ ہے کہ استعمال کروں گا، لیکن بیچ میں پھر ارادہ بدل گیا کہ نہیں میں اسے بیچوں گا، تو پھر آپ اس پہ بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ مالی تجارتی اس سے کہتے ہیں کہ خرید بیچنے کی نیت سے آپ نے خریدا ہو اور تاحال بیچنے کی نیت باقی ہو، بیچ میں ارادہ بالکل چینج نہ ہو، ارادہ بالکل ہی چینج نہیں ہوا، شروع سے آخر تک بیچنے کی نیت، بزنس کرنے کی نیت باقی ہو، ارادہ چینج نہ ہوا اور سال لگ چکا ہو، تو پھر اس پر زکوٰۃ ہے۔ یہ ہے اہم مسئلہ۔ لیکن بہت سارے لوگ یہ معلوم کرتے ہیں کہ کتنی ہونی چاہیے زکوٰۃ، جو ہے کتنی پر واجب ہے، کتنی پر فرض ہے، بہت اہم مسئلہ ہے۔ مال سونے پر، چاندی یا مالی تجارت یا پھر جو کیش رقم ہے کتنی ہونی چاہیے۔ میں نے سونے کا بتا دیا، چاندی کا بھی بتا دیا، اب سب کا مجموعہ میں بتا دیتا ہوں، ایک جگہ اکٹھا کر کے بتا دیتا ہوں۔ کسی شخص کے پاس تھوڑا سا سونا ہے، تھوڑا چاندی ہے، تھوڑا مالی تجارت ہے، تھوڑا سا کیش رقم ہے، تو ان چاروں کو ملا کر ایک جگہ کریں گے، اکٹھا کریں گے اور اس کا مجموعہ دیکھیں گے کہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو رہا ہے یا نہیں۔ پہلے آپ مارکیٹ میں چاندی کی قیمت معلوم کر لیں کہ کیا چل رہی ہے۔ اب آپ کے پاس سونا، چاندی، مالی تجارت، کیش رقم، یہ چاروں، یہ تینوں، یہ دونوں یا ایک، اتنی قیمت کو پہنچ رہا ہے کہ آپ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتے ہیں، یا آپ کو اتنی سکت ہے کہ آپ خرید سکتے ہیں، یا پھر اس کی ویلیو کی جو قیمت ہے وہ پہنچ جائے 52.5 تولہ تک، تو پھر اس پر زکوٰۃ ہے، اس پر زکوٰۃ ہے۔ ان چاروں کو پلس کر دیں، اس کا 2.5% یعنی 40 سے تقسیم کریں، اس کا جو جواب آئے گا وہ زکوٰۃ دیا جائے گا، وہ زکوٰۃ ہے، وہ غریبوں کا حق ہے، مسکینوں کا حق ہے۔ ان چاروں کو پلس کر کے 2.5%، اس کا 2.5% یعنی 40 پہ تقسیم کریں گے، جو جواب میں آئے گا وہ زکوٰۃ ہے، وہ زکوٰۃ دیا جائے گا۔ یہ مسئلے ہیں زکوٰۃ کے متعلق۔ اگر آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا ہے تو کمنٹس میں لکھیں، انشاءاللہ دوبارہ آپ لوگوں کو سمجھا دوں گا۔ تو یہ بہت اہم مسئلہ ہے، اور بہت سارے لوگ لاپرواہی کرتے ہیں زکوٰۃ نکالنے میں، اور حساب کتاب نہیں کرتے ہیں، بغیر حساب کتاب کے دیتے رہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کم و بیش دے رہے ہو اور وہ آپ کا زکوٰۃ قبول بھی نہ ہو۔ تو پہلے مال و دولت جو آپ کے پاس ہے، سونے، چاندی، تجارتی مال یا پھر کیش رقم، اس کا پہلے حساب کر لیں، پھر دیکھیں آپ کے پاس کتنے زکوٰۃ ہیں، پھر آپ مستحق حضرات تک زکوٰۃ کو پہنچائیں۔ اسی طرح مسئلے مسائل کے لیے ہمارے چینل پر بنے رہے، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔